ذرا تصور کیجئے، ایک باپ، ایک ماں، ایک معصوم بچہ، اور چاروں طرف خاموشی، نہ پانی، نہ سایہ، اور نہ ہی آبادی۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں، یہ بنجر وادی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں ایمان تاریخ رقم کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں میں آنسو، دل میں درد، مگر زبان پر شکوہ نہیں لاتے۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ توکل کی انتہا ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ، میں اسباب چھوڑ رہا ہوں مگر تجھے نہیں چھوڑ رہا۔ پھر وہ آگے فرماتے ہیں، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 37، اے میرے رب، یہ سب اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ کیا بات ہے! نہ رزق کی دعا پہلے، نہ آسائش کی درخواست، نہ دنیا کی فکر، بس ایک ہی فکر ہے، میری نسل اللہ سے جڑی رہے۔ اور ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اولاد کے لیے سب سے بڑی دولت ہدایت کی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہدایت دے، اور سب سے بڑی حفاظت نماز ہے، اور سب سے بڑا سہارا اللہ پر یقین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہی آزمائشیں بعد میں زمزم بنتی ہیں، اور یہی قربانیاں بعد میں قبلہ عالم بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ طلاق آیت نمبر 3، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آج آپ کی زندگی بھی کسی بنجر وادی جیسی لگ رہی ہے، مایوسی، تنگی، بے یقینی، یہ سب ہے، تو یاد رکھیے، اللہ وہیں سے راستہ نکالتا ہے جہاں عقل جواب دے جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک شرط ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا یقین، حضرت حاجرہ علیہ السلام جیسا صبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی اطاعت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی دل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔